وہ بھارت امپورٹ کی جاتی ہیں، پھر ان کے اوپر میڈ ان انڈیا کی مور لگا کے تو دنیا کو وہ میڈ ان انڈیا کہہ کے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ بھارت کا اصل چہرہ تو یہ ہے۔ پاکستان پچھلے 4 سال کے بعد پہلی دفعہ ڈپلومیٹک اگریشن پہ گیا ہے۔ اس ایشو کو سالو کرنا پڑے گا حکومت کو آگے بڑھنے سے پہلے، لیکن حکومت کے پاس لمحہ موجود میں ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان تو ڈیفالٹ کرنے والا ہے، جبکہ ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کرنسی کی ڈیویلیوشن نہیں ہے، تو ٹیکس تو ہم نے ٹارگٹ سے زیادہ اکٹھا کیا ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ عفیفہ، آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی، بلکہ آپ مجھے اکثر دعوت دیتی رہتی ہیں۔ سر آپ کا شکریہ کہ نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں اور ناظرین کو جو ہے وہ اپنے انالیسز سے جو ہے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن آج کل سر ملکی حالات تو گرما گرم تھے ہی، ملکی سیاست میں کچھ ٹائم سے جو ہے وہ کافی زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب سفارتی سطح پہ بھی معاملات جو ہے وہ کچھ گرما گرم ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے جو ہے وہ رات ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی اور ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ویلاگ سے ہنا ربانی کھر صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، بلاول بھٹو جو کہ سفارتی محاذ سنبھالے ہوئے ہیں وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ سفارتی طور پہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان پچھلے 4 سال کے بعد پہلی دفعہ جو کہنا چاہیے ڈپلومیٹک اگریشن پہ گیا ہے، اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان نے یہ موقع دیکھا ہے کہ اس وقت جب کہ چائنا سے مار کھاتے ہوئے، چائنا سے بظاہر انڈیا یہی پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ چائنیز ہمیں بہت مار رہے ہیں، اور وہ ویسٹ کے اندر بننا چاہ رہا ہے اس وقت، کیا اسے کہنا چاہیے، مظلوم بننا چاہ رہا ہے، مظلوم کی بیوہ بننا چاہ رہا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر پاکستان نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا، مجھے یہ لگتا ہے، میں آئی مے بی رانگ، کہ وہ چونکہ اچھا وقت ہے تو لوگوں کو بتایا جائے کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے۔ تو پاکستان نے جو ہے وہ ایک ڈوزیئر بھجوایا ہے۔ دیکھیے، میں اس کو بڑی انٹرسٹنگ موو دیکھتا ہوں کہ کل رات رانا ثناء اللہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں کوئی بات چیت کریں گے، کیونکہ آج کل وہ یہی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ انہوں نے بتایا کہ جو لاہور میں ایک بلاسٹ ہوا تھا، کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید صاحب کے مبینہ گھر، جہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں رہتے، وہ تو جیل میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو بلاسٹ ہوا تھا اس کو بیک ٹریک کیا گیا ہے، اور پہلے پتہ چلا کہ وہ کراچی کے صاحب تھے، وہ کراچی کے صاحب پھر پتہ چلا کہ شارجہ میں یا دبئی میں رہتے تھے، پھر وہاں سے ہماری ایجنسیوں نے ٹریس کیا کہ ان کے رابطے کن کے ساتھ تھے۔ تو اب وہ پورا انہوں نے لنک اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وہ کس طرح بھارت کی ایجنسیوں کے ساتھ منسلک تھے، اور انہوں نے اس کام کے لیے ان کو کس طریقے سے ادائیگیاں کیں، ان ادائیگیوں کا پورا ڈیٹا بھی باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پہ فائل میں لگا کے، تو یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا ڈوزیئر پیش کریں گے اقوام متحدہ کو۔ مجھے ذرا یہ بڑی بات لگی کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں، اور ڈوزیئر اقوام متحدہ کو پیش کرنا جو ہے وہ تو وزیر خارجہ نے کرنا ہوتا ہے نا۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے وزیر خارجہ آج کل امریکہ کے دورے پہ ہیں، ہے نا، بلاول صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں نا، اور اس دوران ان کی ملاقات بھی ہے آندرے گریس، وہ جو ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، ان کے ساتھ ملاقات بھی ہے، اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے، تو وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ کچھ ہو، تو یہ مجھے تو مطلب کہ بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ آج ہنا ربانی کھر جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو تھا وہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح گوادر کے پی سی کے اوپر حملہ جو ہوا تھا
پھر جو ہے جی وہ اسٹاک ایکسچینج، کراچی اسٹاک ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، ان سب کے ہم نے ٹریکس کیے ہیں. پھر ان کا ایک سرونگ کمانڈر جو تھا وہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. سرونگ مطلب کہ ان سروس بندہ جو ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کرائم بالکل ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آئل ایکسپلوریشن کمپنیوں کے اوپر اٹیک ہوا، اس کے بھی ہم نے ٹریکس کیے ہیں کہ وہ پیچھے جا کے کہاں پہ مل رہا ہے. تو ایک ڈوزیئر تیار کیا ہے حکومت پاکستان نے اپنے ثبوتوں کے ساتھ، اور وہ اقوام متحدہ کو اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو مستقل اور غیر مستقل ممبران ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیے یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ بھیگی بلی نہیں ہے، یہ مظلوم نہیں ہے، یہ دیکھیے اپنے ہمسایہ ممالک کے اندر دہشت گردی کو رواج دیتا ہے. اس کے حاضر سروس افسران جو ہیں وہ وہاں پہ تخریب کاریاں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اچھا، بائی دا وے یہ والا ڈپلومیٹک، ہاں جی بتائیے گا. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک طرف بھارت جو ہے وہ اپنے ہمسائے ممالک یعنی ہمارے ساتھ خاص طور پہ یہ سارا سلوک کر رہا ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اپنے اندر جو ہے وہ انتہا پسندی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ منموہن سنگھ صاحب جو کہ وہاں کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک فوٹیج جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے سے گزری کہ جو وہاں ریلوے کا جو رنگ تھا اس کو گرین کو ختم کر کے جو ہے جو وہ نارنجی کلر جو ان کے جھنڈے میں ہے اس سے جو ہے وہ ایکسچینج کیا جا رہا ہے، اور وہ دوبارہ سے وہ ساری جو ریلوے کی بلڈنگ ہے اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ گرین کلر جو کہ مسلمانوں کے ساتھ سمبولک لیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. تو یہ بھارت کا اصل چہرہ تو یہ ہے جو کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پورٹریٹ کرنے میں تقریباً ناکام نظر آتا ہے، بہت زیادہ ناکام نظر آتا ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ اپنا سافٹ امیج اور پاکستان کا بیڈ امیج پورٹریٹ کرنے میں اس کی لابنگ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ پاکستان ہمیشہ مار کھا جاتا ہے. تو اب کی بار آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو یا ہنا ربانی گھر جس طرح سے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے دنیا کا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ سمٹتا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا جو ہے اس کو ڈومینیٹ کرتا جا رہا ہے، ٹیک اوور کرتا جا رہا ہے. اب سوشل میڈیا جو ہم نے کھڑا کیا تھا کہ وہ بھارت کی اس طرح کی حرکتوں کا جواب دے گا، وہ اس وقت فل فلیج جو ہے وہ موجودہ حکومت گرانے کے اوپر لگا ہوا ہے. اور ایسی صورت کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر صرف کوئی رونا ہی رو سکتے ہیں. لیکن آپ نے وہ منموہن سنگھ جی کی بات کی، انہوں نے پچھلے دنوں ایک ایسی ویڈیو بھی ٹویٹ کی تھی جس کے اندر ایک موب جو ہے وہ ایک مسلمان جو چھابڑی فروش ہے اس کی لنچنگ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے نیچے لکھا کہ کچھ دیر کے بعد یہ جو بچہ ہے، یہ جو نوجوان ہے، اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی. وہ فوٹیج انہوں نے بھی شیئر کی تھی. تو یہ بہرحال منموہن سنگھ جی جو ہیں وہ کوئی پرو مسلم نہیں ہے، ان کی اپنی حکومت کے دوران بھی وہاں پہ مسلم اقلیت جو ہے اس کی حالت کچھ اچھی نہیں رہی. لیکن وہ بھی اگر چیخ پڑے ہیں اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کافی خراب ہو گئے ہیں. ان تمام سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی جو اس وقت جنتا ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ پنگا لے لیتی ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا جب آگے سے پھینٹ لگاتا ہے تو پھر پوری دنیا کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں چائنا پھینٹ لگا رہا ہے اور ہمیں نئی نئی ٹیکنالوجی دو اور مفت میں دو اور ہمیں جناب وہ یہ کرو اور ہمیں وہ کرو، ہمارے لیے تجارت کے راستے کھولو، ہم چائنا کو کاؤنٹر کر کے دکھائیں گے تجارتی محاذ کے اوپر. حالانکہ اس وقت چائنا کی سے بھارت کی درآمدات 57 ارب ڈالر ہیں. میں یہ پچھلے سال کا فگر کوٹ کر رہا ہوں، اور انڈیا کی چائنا کو ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً 15 ارب ڈالر کے قریب ہیں. اور یہ جو 57 ارب ڈالر میں نے بتایا ہے، اب شاید اس سے بھی بڑھ گیا ہو، یہ ان میں سے زیادہ تر سیمی فنشڈ گڈز ہیں، وہ بھارت امپورٹ کی جاتی ہیں، پھر ان کے اوپر میڈ ان انڈیا کی موہر لگا کے تو دنیا کو وہ میڈ ان انڈیا کہہ کے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. کیونکہ چائنا کے اوپر یورپین یونین کے بہت سارے ممالک میں، بلکہ پوری یورپین یونین میں بہت زیادہ تجارتی پابندیاں ہیں. اسی طرح جو ہے امریکہ کے اندر بھی پابندیاں ہیں. تو چائنا بیسیکلی امریکہ اور یورپین یونین کو اپنی برآمدات کرنے کے لیے انڈیا کا کاریڈور استعمال کرتا ہے، انڈیا کو یوز کر رہا ہے. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اس کو چیلنج بھی نہیں کرتا اس کے اس ایکٹ کو، اور یوں وہ مطلب کہ
وہ انڈیا جو ہے وہ بھارت کو اس میں تو اس میں مالی فائدہ جو ہو گیا، ہاں مالی فائدہ ہو رہا ہے، اور بندیاں جو ہے وہ اپنے مالی فائدے کو تو نہیں چھوڑتا نا. لیکن بہرحال میری طرف میرا خیال یہ ہے کہ یہ اچھا ایک اگریسو موو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر. ہم تو بھارت کے خلاف کوئی چیز بھول ہی گئے ہوئے تھے پاکستان میں، بھارت ہی ہمارے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا. تو ہمارے تو وزیر اعظم کہتے تھے کہ جناب کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں، ٹھیک ہے، وہ ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پوچھا کرتے تھے. تو چلیے اچھی بات ہے، مطلب کہ بہت ساری جو خامیاں ہیں، ہم ساری اپنی خامیوں کی وجہ بھارت کو قرار نہیں دے سکتے، لیکن بہت سارے مسائل جو ہیں خاص طور پہ پاکستان کے لیے عالمی تجارت کے راستے بند کروانا، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان کو ڈسکریج کروانا، ہمارا باسمتی چوری کر کے دنیا کے اندر بیچنا، یہ سارے اقدامات ہیں جس سے پاکستان کی برآمدات کو نقصان ہو رہا ہے. سر ایک طرف جو ہے یہ سفارتی محاذ ہم نے ڈسکس کیا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ اندرون خانہ جو ہے وہ تھوڑی سی مشکلات سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں. بی این پی جو ہے مینگل صاحب، ان کی طرف سے لگتا ہے کہ کوئی گرم ہوا چل رہی ہے اور انہوں نے کوئی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید وہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایشو کیا ہے. ایشو، اور یہ بی این پی مینگل کے اختر مینگل صاحب ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اور جو ایم کیو ایم لندن جو ہے، یا ایم کیو ایم جو ہے، ان کے جو قائد ہیں جناب الطاف حسین صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک دھماکے دار قسم کا بیان دے دیا ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایشو کیا ہے. دیکھیے ریکو ڈک جو ہے وہ سونے اور تانبے کا ذخیرہ ہے، اس کے اوپر ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ ہماری عدالتوں نے ختم کر دیا. وہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتی تھیں ہماری عدالتیں، لیکن وہ عالمی عدالت کے اندر چلے گئے، عالمی ثالثی میں چلے گئے. وہ معاہدہ جو تھا، وہ جو ہم نے جو کیا تھا، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اور اب ہم نے بیٹھ کے دوبارہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا ہے. اس ری نیگوشیشن کے اندر بالکل مجھ سے آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں تو کہوں گا کہ وفاق کو تو صرف گرنٹر ہونا چاہیے، باقی سارا کچھ بلوچستان کے ہمارے جو بھائی ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اس سے جو پیسے ملنے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو، وہاں پہ ہاسپٹل بنے، وہاں پہ سکول بنے. ٹھیک ہے، ان سکولوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کو وظائف دیے جائیں. یہ سارے کام جو ہیں یہ ہمارے بلوچ بھائیوں کا حق ہے. تو اس کے اوپر اختر مینگل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کے اندر وفاق کو حصے دار بنا کے بلوچستان کا حق مارا گیا ہے. تو اس لیے ہم اس معاہدے کی مخالفت کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ایشو کو سالو کرنا پڑے گا حکومت کو آگے بڑھنے سے پہلے، لیکن حکومت کے پاس اس وقت نہیں ہے، لمحہ موجود میں ان کے پاس وقت نہیں ہے. کیونکہ اگر 15 تک یعنی کل تک ہم نے یہ معاہدہ جو ہے اس کو فائنل نہیں کیا، تو وہ جو کمپنی ہے 15 دسمبر تک، تو وہ کمپنی جو ہے وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر $4 ملین یعنی $40 لاکھ جرمانہ ڈالنا شروع کر دے گی. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم 15 دسمبر تک جو ہے اس کو فائنلائز کر دیں. یہ ایشو ہو جانا تھا، لیکن پریزیڈنشل ریفرنس جو سپریم کورٹ میں گیا تھا، سپریم کورٹ جو تھی اس کو کھول کے بیٹھ گئی. جو 3-4 سماعت کا کام تھا انہوں نے 17 سماعتیں لگا دیں اس کے اوپر، تو ٹائم سارا ادھر لگ گیا. اس لیے سیاسی حکومت کو اب ہم عدالتوں کو تو آپ کو پتہ ہے عدالتوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم توہین نہیں کر سکتے، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. زیادہ وقت وہاں پہ لگ گیا، حالانکہ عدالت نے انڈو کرنا تھا اس کام کو جو افتخار چودھری صاحب فرما کے گئے ہوئے تھے، اس کو انڈو کرنا تھا. وہ عدالتوں نے براہ راست اس طرح نہیں کیا، لیکن اس معاہدے کے اوپر مہر لگا دی، کیونکہ وہ اب کمپنی کہتی تھی کہ جی پہلے ان عدالتوں نے اس کو ختم کر دیا تھا، تو لہٰذا پہلے آپ عدالتوں سے بھی مہر لگوائیں. تو عدالت دے کے اس کو بیٹھ گئی. اب جب عدالت نے اس معاہدے کا فیصلہ دیا ہے، اس کے اوپر ریفرنس جو تھا اس کے اوپر دیا ہے، تو سیاسی حکومت کے پاس صرف 3 دن تھے. ان 3 دنوں میں انہوں نے سینسس بھی کریٹ کرنا ہے، قانون سازی بھی کرنی ہے، اور بل بھی اور ایکٹ بھی جاری کرنا ہے، ورنہ روزانہ کے $4 ملین پڑتے جائیں گے اس قوم کو. تو میرا خیال ہے کہ اس دوران مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل کو منانے کا موقع نہیں ملا.
جناب شہباز شریف صاحب کو، تو جیسے ہی وہ موقع مطلب کہ وہ ٹائم نکال کے ان کو منا لیں گے اور وفاق گیون کر دے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ بلوچ ہمارے بھائیوں کا اثاثہ ہے، تو ان کے لیے خرچ ہونا چاہیے. تو بلوچستان میں اگر خرچ ہوتا ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ترقی تو اوور آل پاکستان کی ہے. جی بالکل ظاہر ہے، بلوچ بھائی ترقی کرتے ہیں، پختون بھائی ترقی کرتے ہیں، سندھ کے دوست ہمارے جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ترقی تو پاکستان کی ترقی ہے نا. ہمارے وہ بھائی بھی جو ہیں ان کے بھی تو حصے اس ملک کے کوئی نہ کوئی ثمرات آنے چاہیے نا، ان کو بھی تو سہولتیں ملنی چاہیے. 70 سال ہو گئے وہ بیچارے 75 سالوں سے اس انتظار میں ہیں کہ وہ جو پاکستان آزاد ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو وہ بہرحال وہ ہونا چاہیے. مطلب میں تو اس بات کا، اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو حامی ہوں، لیکن جو بھی ہے بلوچ بھائیوں کے جو مسائل اپنا خدشات ہیں اور جو اختر مینگل صاحب نے اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور ابھی بھی 24 گھنٹے ہیں جناب وزیر اعظم کے پاس، ایک فون اٹھا کے ان سے بات کرنی ہے نا، یا جہاز پکڑ کے ان کے پاس چلے جانا ہے کہ بھائی بتائیے آپ کو کیا شکوہ ہے. بالکل اسی طرح سے سر ایک طرف تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن اس حکومت کے بارے میں جو یہ معاشی طور پہ اگر ہم بات کریں تو IMF کے ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ پروڈکٹیو میٹنگز جو ہے وہ چل رہی ہیں اور مالی معاملات جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان تو ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور بہت سے اثاثے جو ہیں وہ امریکہ میں اور دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ بیچے جا رہے ہیں. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے یہ اثاثے بیچنے والی تو ٹوٹلی شرلی ہے، جھوٹ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے مسلسل. اس کو تو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. بنیادی طور پہ IMF کے ایک جائزہ مشن نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور اس نے آنا تھا اکتوبر کے آخر میں. وہ اکتوبر کے آخر میں نہیں آئے، انہوں نے کہا ہم نومبر کے آغاز میں آئیں گے. وہ نومبر کے آغاز میں بھی نہیں آئے اور انہوں نے اتنا ڈیلے کیا کہ ہمارے وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر پھٹ پڑے کہ اگر وہ آتے ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں. ٹھیک ہے، مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس کو لوگوں نے دوسرے معنی پہنچائے. اب IMF جو ہے اس وقت پاکستان میں ہے اور وہ 9th ریویو ہو رہا ہے پاکستان کا، 9واں جائزہ کمیشن اس کو ہم کہیں گے، وہ جاری ہے. اب اس کے اندر IMF کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کرنسی کی قدر جو ہے اس کے اندر کمی کریں، یعنی کہ ڈالر کو اوپر جانے دیں، 250 تک 280 تک جانے دیں. جبکہ ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کرنسی کی ڈیویلیوشن نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے کہ ٹیکس اکٹھا ہو. تو ٹیکس تو ہم نے ٹارگٹ سے زیادہ اکٹھا کیا ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیوں ڈیویلیوشن کریں. ظاہر ہے جب مذاکرات کرنے آپ بیٹھتے ہیں تو دونوں سائیڈ کے باتیں ہوتی ہیں نا. IMF کی جو کنٹری ہیڈ ہے پاکستان میں اس وقت وہ ایک خاتون ہیں رویز صاحبہ، تو ان کا آج جو ہے میڈیا کے اندر بیان چھپا ہے. انہوں نے پاکستان کے انگلش میڈیا کے جرنلسٹوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں یہ جائزہ جو ہے وہ جاری ہے اور اب تک وہ پروڈکٹیو ہے. مطلب کہ جیسا آپ نے اپنے سوال کے اندر پوچھا، اب تک وہ بہت مثبت سمت کے اندر پروڈکٹیو جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا. اچھا پھر IMF اس بات کا بھی منتظر تھا کہ یہ جو ہم نے ایک قانون انٹروڈیوس کروایا ہے نا ریکوڈک کو سیکیور کرنے کے لیے، فورن انویسٹر پروٹیکشن ایکٹ جو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے 2022، یہ بھی قانون کی شکل لے لے. اور ویسے آج کے دن صدر عارف علوی صاحب نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے اور وہ ایکٹ بن گیا ہے. تو IMF کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ قانون بھی مکمل ہو جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو فورن انویسٹر ہیں ان کا بھی تحفظ ہو سکے، ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے. تو یہ کوئی ملا جلا معاملہ ہے، دونوں آپس میں باہم ملے جلے معاملے ہیں. جو لوگ جو ہیں وہ ڈیفالٹ کا شور مچا رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ بچا رہے ہیں کہ جس ریویو مشن نے اکتوبر کے آخر میں آنا تھا وہ نہیں آیا، پورا نومبر نہیں آیا، اب وہ آیا ہے اور وہ جناب اب تو اتنی تاخیر ہو گئی ہے اور حکومت پاکستان کے پاس وقت نہیں ہے گیا اور یوں زیادہ ممکن ہے. جبکہ اسحاق ڈار صاحب دوسری طرف کہتے ہیں کہ IMF نے جو کچھ کہا ہے اس کے ٹارگٹ تھے ہم اس سے زیادہ اچیو کر چکے ہوئے ہیں. تو لہٰذا کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ IMF جو ہے وہ 9th ریویو میں ہمیں نہ جانے دے اور ہمیں پیٹرول کے اوپر جو 50 روپے لیوی لگانا ہے
یا جسے کہتے ہیں وہ سرچارج لگانا ہے وہ لگانے کی نوبت نہ درپیش ہو۔ بہرحال مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات میں گیو اینڈ ٹیک ہوا کرتا ہے۔ ہوپ کہ اس کے کچھ مثبت اثرات آپ کے لیے، میرے لیے اور پاکستان کے لیے برآمد ہوں۔ بالکل سر، یہ امید بھی اور یہ دعا بھی کہ اللہ تک کرے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوں، تاکہ یہ جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے یا پیٹرول کی قیمتوں میں انکریز کی جو خبریں یا افواہیں چل رہی ہیں، تو اس طرح کی کوئی بری خبر جو ہے وہ پاکستانی عوام کو کم از کم اور زیادہ فیس نہ کرنی پڑے۔ اس دعا کے ساتھ اور رضوان رضی صاحب کے انالیسس کے ساتھ جو ہے ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔